السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جی، عشق رخ کا یہ قسط نمبر 10 یہ اپلوڈ ہو چکی ہے، اور سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دوں، عشق رخ اس کے بعد شان خان اور اس کے خان شاہ، سوری عشق رخ، خان شاہ اور اس کے بعد تشنگی یارم، اس چینل پہ صرف نیو جو ہے وہ ایپیسوڈ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ جو اگر کسی نے پرانے ایپیسوڈ پڑھنے ہیں تو وہ دوسرے چینلز پہ ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر مجھے پرابلم ہو جاتی ہے جو پرانے اپلوڈ کرتے وقت، اس لیے میں زیادہ فوکس اپنے نئے ایپیسوڈز پہ ہی رکھوں گی۔ جی، تو کاظم شاہ ماہ رخ کو نہا رہا تھا جبکہ وہ کھانا کھاتے وحاج کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ماہ رخ، کل سے اپنے اسکول جانے کی تیاری کرو۔ کاظم نے اس کے اوپر بم پھوڑا۔ میں نہیں جاؤں گی، میری اب شادی ہو گئی ہے۔ ماہ رخ نے چہرہ جھکائے منمناتے ہوئے کہا۔ کاظم شاہ کے سامنے وہ اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کہا؟ ذرا اونچی آواز سے کہنا، مجھے سنائی نہیں دیا۔ کاظم شاہ نے بارعب آواز سے کہا۔ سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ میں نے کہا میں کل سے اسکول جاؤں گی۔ ماہ رخ کی آواز میں نمی تھی۔ نور جانتی تھی کہ ماہ رخ پڑھائی میں کتنی نکمی ہے۔ ماہ رخ نے مومن شاہ کی طرف دیکھا، شاید وہ اس کی مدد کر سکے، لیکن مومن شاہ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، جیسے تمہارا شوہر کہے گا تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ ماہ رخ نے روتے ہوئے اپنا کھانا چھوڑا اور کرسی سے اٹھنے لگی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں پڑا ہوا انڈا پراٹھا رول کی شکل میں بنایا اور اٹھ کر حویلی کے باغ کی طرف چلی گئی۔ سب نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ غصے میں بھی وہ اپنا کھانا نہیں بھولی تھی۔ رات کے کھانے میں بھی ماہ رخ انڈا پراٹھا کھاتی تھی۔ تبھی نور نے اس کے لیے انڈا پراٹھا بنایا تھا۔ کوئی ایسے ہی نہیں میں اسے پہلوان کہتا، وحاج نے ہنستے ہوئے کہا۔ نور کھانے سے اٹھنے لگی تاکہ وہ ماہ رخ کے پاس جا سکے۔ کاظم شاہ نے اسے روک لیا۔ اماں سائیں، آپ ناشتہ کریں، میں دیکھتا ہوں اسے، کاظم شاہ کہتے ہوئے باغ کی طرف چلا گیا۔ نور کو جب بھی کوئی اماں سائیں کہتا تو وہ شرم سے اپنی نظر جھکا لیتی۔ کاظم شاہ اور نور کی عمر میں تھوڑا سا ہی فرق تھا۔ اچھا وحاج، جلدی سے کھانا ختم کرو، ساتھ والے گاؤں میں ایک مرگ ہو گئی ہے، وہاں تعزیت کے لیے جانا ہے۔ مومن شاہ نے کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے وحاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا سائیں۔
میرا ہو گیا بس میں ابھی آتا ہوں۔ وحاج نے نمل کو اشارہ کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نمل اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ یہ انسان جب جب کہیں جاتا نمل کو اس کے کمرے میں حاضری دینی پڑتی۔ میرا دل کرتا ہے میں بابا جانی سے اس چھچورے انسان کی شکایت کروں، نمل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگر تم کہتی ہو تو میں اس بارے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، فاطمہ نے اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ بہت مہربانی آپ کی، یہ آپ کی مہربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ کا بھائی آج میرے سر پر ناچ رہا ہے۔ نمل نے فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی۔ نور کی کھانا کھاتے وقت نظر مومن شاہ کی طرف گئی تو مومن اسے ہی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نور نے جلدی سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ نور جلدی سے برتن اٹھاتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مومن شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھٹکا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ پیچھے فاطمہ نے نور کی ہیلپ کرتے ہوئے سارے کچن کو سمیٹنا شروع کیا، کیونکہ کاظم شاہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ اب سے نمل اور فاطمہ نور کی کچن میں ہیلپ کریں گی، کوئی بھی ملازمہ کچن کا کام نہیں کرے گی، کھانا حویلی کی عورتیں ہی بنائیں گی، باقی حویلی کے کام ملازمیں کریں گی۔ اٹھ جائیں لالا آپ بھی، کیا ہو گیا؟ بیٹھے آپ یہاں ہیں مگر آپ کا دل اور دماغ ساتھ والے گاؤں میں گھوم رہا ہے۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے زمان شاہ سے کہا۔ زمان شاہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے جب اس نے دیکھا تو سارا ٹیبل خالی۔ اس نے آنکھیں پھیلاتے فاطمہ سے پوچھا، یہ سب کہاں گئے؟ جب آپ بھابھی کے پاس بزی تھے تب یہ بھی اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل گئے۔ فاطمہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ زمان شاہ نے اپنے بال سہلائے اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کی چھٹیاں تھوڑی رہ گئی تھیں۔ اس نے واپس اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ زمان شاہ پاک آرمی میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ مومن شاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی زمان شاہ نے پاک آرمی جوائن کی تھی۔ کافی ٹائم مومن شاہ اس سے ناراض رہے تھے مگر کاظم شاہ کے کہنے پر انہیں ماننا پڑا، کیونکہ زمان شاہ کی سردار بننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے فوج میں دلچسپی تھی، جس بنا پر اس نے کافی بار مومن شاہ سے اجازت مانگنی چاہی مگر مومن شاہ ہر بار انکار کر دیتے۔ تھک ہار کر زمان شاہ کاظم شاہ سے اجازت لیتے ہوئے بظاہر تو اپنے دوستوں کے ساتھ ناران گھومنے گیا تھا، 3 مہینے در حقیقت وہ آرمی جوائن کر چکا تھا۔
اب اس کی ڈیوٹی جوائن کرنے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ انہی دنوں میں اس نے ہر حال میں ہورب کو حویلی میں واپس لے کر آنا تھا، جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا کہ آج یہ مومن شاہ سے بات ضرور کرے گا۔ زمان شاہ اپنے کمرے میں جاتے فوراً سے لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا۔ سامنے کا نظارہ اس کی آنکھوں کو سکون پہنچا رہا تھا۔ ہورب ابھی تک نیند میں تھی۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حرم بچے، اٹھ جاؤ۔ آفاق کی آواز پر ہورب کسمسائی۔ حرم، میری شہزادی، اٹھ جاؤ، پھر بھائیوں کو کہیں کام جانا ہے۔ آفاق چودھری ہورب کے بغیر ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ ہورب کسمساتے ہوئے اٹھی۔ آتی ہوں بھائیوں۔ جیسے ہی ہورب بیڈ سے اٹھی، اس کی لمبی چوٹی اس کی کمر پر لہرا رہی تھی۔ زمان کی نظر اس کے کپڑوں پر جیسے ہی پڑی، زمان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ ہورب نے کافی ڈیپ گلے والی نائٹی پہنی تھی۔ جو بھی تھا، آفاق اس کے لیے ایک غیر محرم تھا۔ دروازہ ایک بار پھر ناک ہوا۔ گڑیا، بھائیوں آئی۔ ہورب نے جلدی سے اپنی الماری کھولی اور بڑی سی چادر نکالی۔ جلدی سے خود کو چادر میں چھپایا اور دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھولتے ہی نظر آفاق چودھری پر پڑی۔ السلام علیکم بھائیوں۔ ہورب نے سر آگے کرتے آفاق کو سلام کی۔ آفاق نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ دیکھتے زمان شاہ کی روح اندر تک سرشار ہو گئی۔ بچے جلدی سے آ جاؤ، مما انتظار کر رہی ہیں۔ جی، میں ابھی آئی۔ ہورب نے کمرے میں واپس آتے دروازہ بند کرتے الماری سے اپنے کپڑے نکالے۔ زمان اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ کیا کرتی ہے، کیا پہنتی ہے، کیسے بات کرتی ہے۔ ہورب کو 10 منٹ ہو گئے تھے واش روم میں گئے ہوئے۔ زمان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلی اور جلدی سے شیشے کے سامنے بیٹھتے اپنے بال ڈرائر سے خشک کرنے لگی۔ جیسے جیسے بال خشک ہو رہے تھے، بال پھولتے جا رہے تھے، گھنگرالے ہونے کی وجہ سے۔ ہورب اتنے لمبے بالوں میں ڈوبی ہوئی کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ تھی بھی ایک 15 سالہ گڑیا۔ میں بال کٹوا دوں گی، مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے۔ ہورب سے بالوں میں کنگھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک بار کٹوا کر تو دکھاؤ مسز شاہ، پھر دیکھنا کیسے تمہیں گنجا کرتا ہوں۔ زمان نے دانت پیستے ہوئے کہا، جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہورب نے بالوں کا ایسے ہی جوڑا بنا کر کیچر لگایا، وہی چادر اوڑھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ زمان خان نے اس کی ایک بات نوٹ کی تھی۔ وہ بڑی چادر سے خود کو چھپا کر رکھتی تھی۔ جب حویلی میں آئی تھی تب بھی بڑی سی چادر سے نقاب کیا ہوا تھا۔ آفاق کے سامنے بھی بڑی چادر میں گئی تھی۔
زمان شاہ نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ وہ جانتی ہے وہ ایک ہیرا ہے اور ہیرا 7 پردوں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ زمان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی بی بی سائیں، آپ کو سردار سائیں بلا رہے ہیں۔ نور فاطمہ کے ساتھ کچن سمیٹ رہی تھی۔ نور نے آگے پیچھے دیکھا۔ فاطمہ کی ہنسی نکلی۔ ارے اماں سائیں، وہ آپ کو ہی بڑی بی بی کہہ رہی ہے، آپ کیا آگے پیچھے دیکھ رہی ہیں؟ نور نے مسکراتے فاطمہ کا گال سہلایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نور اب ڈر رہی تھی اندر کیسے جائے۔ نور ابھی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتی، کسی نے دروازہ کھولتے نور کو اندر کھینچتے دروازے کے ساتھ پن کیا۔ نور کو لگا اس کا دل اچھل کر باہر آ جائے گا۔ نور آنکھیں پھیلائے سامنے کھڑے مومن شاہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ سائیں، کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ نور کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں کتنی بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ مومن شاہ نے جھکتے نور کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے اور اس کے آنسو چننے لگے۔ کیا معافی مل سکتی ہے؟ مومن شاہ نے خمار زدہ آواز میں کہا۔ نور نے شرم سے چہرہ جھکا لیا۔ مومن شاہ اس کے اتنے قریب تھے، نور کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ کوئی کام تھا کیا؟ نور نے جھکے چہرے سے پوچھا۔ جی بالکل کام تھا، تبھی آپ کو یاد کیا گیا تھا۔ جی۔ مومن شاہ نے اپنی انگلیوں کی مدد سے نور کا چہرہ اٹھایا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر دی۔ نور تو سانس روکے آنکھیں پھاڑے ایک جگہ پر اسٹک ہو گئی۔ مومن شاہ کے ہونٹ اب نور کی گردن میں سفر کرنے لگے۔ سائیں پیچھے۔ شش۔ مومن شاہ نے اسے چپ رہنے کا کہا اور اپنے دانت نرمی سے نور کی گردن پر گاڑ دیے۔ مومن شاہ نور سے تھوڑے پیچھے ہوئے۔ نور کا چہرہ لال گلال ہو گیا تھا۔ میں ساتھ والے گاؤں جا رہا ہوں، کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ کام سے فارغ ہو کر اسی کمرے میں آپ نے سونا ہے اور ماہ رخ کی فکر نہ کریں۔ کاظم سمجھدار ہے، وہ جانتا ہے ماہ رخ ابھی بہت چھوٹی ہے، ان میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ نور نے چہرہ جھکائے ہاں میں سر ہلایا۔ میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ جی۔ مومن نے ایک بار پھر نور کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور سکون سے آنکھیں بند کی۔ مومن شاہ جیسے ہی نور سے پیچھے ہوئے، نور نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ مومن شاہ کا قہقہ گونجا۔ جی تو یہ تھا آج کا ناول۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ کی خدمت پھر حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔